ایک بار پھر آپ کے سامنے ہسٹری آف یو ایس اے سے لیکچر نمبر 5 لے کے سی ایس ایس ہمارا شعبہ ہے، اور ہسٹری آف یو ایس اے سے امریکن ریولوشن اینڈ امریکن وار آف انڈیپینڈنس لے کے اس دفعہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دیکھیں گے کہ امریکن ریولوشن اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس میں کیا فرق ہے، حالانکہ ان دونوں کے ایئرز تقریباً سیم ہیں۔ اور کیا سوال لیا ہے میں نے، کہتا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین امریکن ریولوشن اینڈ امریکن وار آف انڈیپینڈنس۔ سو چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام محمد نوفل صفان ہے، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔ تو دیکھیے یہ ہم نے لیا ہے سلیبس سے، یعنی کہ میں نے کیا لیا ہے، یہ تو ایگزامنر لے گا۔ یو ایس اے کا برٹش کالونی اس نے کہا کہ 1606 سے لے کے اور 1683 تک آپ دیکھ کے آئیے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے کہ آخر یہاں پہ ایسا کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایئرز آ رہے ہیں۔ امریکن ریولوشن کا جو ایئر ہے 1765 سے 1783 ہے، اور جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس بھی 1775 سے 1783 ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے کر رہی تھی کام، یہ ذرا دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا فرق ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بقیہ چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ کہتا ہے واٹ واز دا پرپز آف یورپین امریکن کالونیز، تو ظاہر سی بات ہے یورپین امریکن کالونیز کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اسپینش کالونیز تھیں، یہاں پہ جو ہے وہ برطانوی کالونیز تھیں، برٹش کالونیز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ کالونیز بھی یہاں پہ موجود تھیں۔ تو یہ سارے یورپینز یہاں پہ کیا کر رہے تھے، تو جواب ہے مرسنٹلزم جو ہے یہاں پہ ان کے پاس تھا۔ مرسنٹلزم جو ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ پیسہ کما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کر رہے تھے یہاں پہ را میٹیریل کی، اور یہ سارا کچھ یعنی کہ ٹریڈ اور پروڈکشن کس لیے ہو رہی تھی کہ گفٹ بینیفٹ ٹو مدر کنٹری ناٹ ٹو ڈیولپ امریکہ۔ تو یہاں پہ پورا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سب، اگر فار ایگزامپل فرانسیسی یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے تو فرانسیسیوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ فرانس کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں، نہ کہ امریکہ کو، حالانکہ وہ اس کے لیے امریکہ کی سرزمین کو استعمال کر رہے تھے، امریکن لوگوں کو، امریکہ کے باسیوں کو جو ہے استعمال کر رہے تھے۔ کہتا ہے کہ امریکن ریولوشن 1765 ٹو 1783 تک کا یہ پیریڈ ہے، 1765 سے 1783 تک، یہ انٹائر پیریڈ وین موومنٹ آف انڈیپینڈنس اسٹارٹیڈ اینڈ لیڈ ٹو وار آف انڈیپینڈنس۔ تو یہ ایک بات ہے کہ 1765 میں ایک انقلابی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، کس وجہ سے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور اسی انقلابی سوچ نے جو ہے وہ 1775 کے بعد جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر لی اور جنگ شروع ہو گئی۔ تو یوں جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آزادی حاصل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ صرف اور صرف جب اس طرح کی بات ہو تو وہاں پہ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی ہے، وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایگریشن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وار آف انڈیپینڈنس بٹوین پیٹریوٹ اینڈ فرینچ امپائر ورسز انگلش گورنمنٹ اینڈ لائلسٹ۔ تو یہ جو ہے بیلی گرینٹ سے یہاں پہ پیٹریوٹس پلس فرینچ امپائر تھا، دوسری طرف جو ہے انگلش گورنمنٹ پلس لائلسٹ تھی۔ اگر آپ کی سمجھ میں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پیٹریوٹس دراصل ایک ٹرمنالوجی تھی، پیٹریوٹ انگریزی میں وطن پرستوں کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ 80% وہاں کے امریکن باسی تھے، یہ 80% تھے، اور ساتھ میں ان کو اسپانسر کر رہا تھا فرنچ بادشاہ، جو ہے فرنچ حکومت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کر رہی تھی، اور یہ کیوں کر رہی تھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ دوسری طرف ظاہر سی برطانیہ کی گورنمنٹ تھی جو کہ ان کالونیز کی مالک تھی، اور ان کے ساتھ 20% امریکنز تھے جو کہ لائلسٹ کہلا رہے تھے، یعنی لائلسٹ کہتے ہیں اردو میں وفادار کو۔ تو یہ وفادار تھے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ وفادار تھے، اور زیادہ تر یہ کاروباری طبقہ تھا، صنعت کار تھے، جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آزاد ہو، یا اس پہ سے برطانیہ کا غلبہ ختم ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ کاز آف امریکن ریولوشن جو ہے وہ 3 طرح کے تھے۔ سوشو کلچرل ریزن تھا، پولیٹیکل ریزن تھا، اکنامک ریزن تھا۔ تیزی سے دیکھ لیتے ہیں۔ سوشو کلچرل ریزن تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروٹیسٹنٹ کیم انٹو امریکہ فرام اسپین، کیتھولک کیم فرام انگلینڈ ڈیو ٹو دی چرچ آف انگلینڈ آف کنگ۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے کیا ہوا کہ اسپین کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تھے، یہ کرسچنز کا ایک جو ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا گیا وہاں پہ۔ ان کے کیتھولکس جو وہاں پہ میجورٹی میں تھے، انہوں نے جو ہے پروٹیسٹنٹ کو، کرسچنز کو وہاں سے نکالا، تو یہ وہاں سے بھاگ کے جو ہے وہ امریکہ آ گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ چرچ آف انگلینڈ کو فالو کرتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے پروٹیسٹنٹ کو وہاں سے نکال دیا سارے کے سارے، تو وہ جو ہے وہ امریکہ آ کے بس گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں جو ہے یہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے جو کہ نئی سوچ کے حامل تھے، جو کہ جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ ریلیجیسلی پرسیکیوٹ ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایک تمنا تھی کہ آزادی ہو،
ہر کسی کی قدر ہو, ہر کسی کے جذبات کی قدر ہو. تو ایک نئی سوچ امریکہ کے اندر سوشو کلچرلی ڈیولپ ہو رہی تھی. سو پیپل ور ود نیو آئیڈیاز اینڈ سپورٹنگ لبرلزم اینڈ دے ور پروگریسو. This all idea created enlightenment in American colonies. اور یہی وجہ تھی کہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں وہ آگے چل کے جو ہے وہ امریکن کالونیز کے اندر جو ہے انلائٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سوشو کلچرل لیجنس کا آگے کہتا ہے کہ they were working on different revolutionary ideas. For example, why only son of king can be king. So these were the ideas of republicanism which became popular in American in 17th century. اور یہ جو ہے وہ یہ جو لوگ تھے جو امریکہ میں اس وقت رہ رہے تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی آخر کنگ کا بیٹا ہی کنگ کیوں ہو, کوئی ایک عام آدمی کیوں نہیں جو ہے وہ ملک کو چلا سکتا ہے, کوئی عام آدمی کیوں نہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو سکتا ہے. اور یہی جو ہے اس کو ریپبلکنزم کہتے ہیں کہ کنگ کے بجائے ایک عام آدمی جو ہے وہ کسی ملک کا جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو. اور یہ آئیڈیا جو ہے وہ 17ویں صدی میں امریکہ میں پاپولر ہو رہا تھا اور یہ سوشو کلچرل ریزن بنا. کہتا ہے جان لاک واز دا پرنسپل فگر ہو گیو امریکن دا آئیڈیا آف لبرلزم. ہی سیز پاور کم فرام پیپل. اور اسی نے یہ جان لاک تھا جس کا فلسفہ تھا, جس کو لے کے جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ لیڈر آگے بڑھے اور جو ہے وہ انہوں نے اس امریکہ کی جو ہے وہ آزادی کا جو ہے وہ بنیاد رکھی. اور یہ بیسیکلی جان لاک ایک پولیٹیکل تھنکر تھا, انگلینڈ سے اس کا تعلق تھا. بہرحال امریکنز نے اس کو فالو کیا اور جو ہے وہ امریکہ بنایا. دوسرا ریزن کہتا ہے پولیٹیکل ریزن تھا. کہتا ہے کہ پولیٹیکل ریزن کہتا ہے کہ although member of legislature elected locally but the head appointed by the crown, no American representation in London. کہتا ہے کہ بہرحال امریکہ کے اندر جو نمائندے تھے وہ لیجسلیچر کے وہ وہیں کے ہی لوکل نمائندے الیکٹ ہوتے تھے, لیکن ان کے اوپر جو مین طاقت تھی جس کا نام تھا گورنر, جو کہ ہیڈ آف دی کالونی ہوتا تھا, تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ امریکہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ برطانیہ سے اپائنٹ ہو کے آتا تھا, لنڈن سے آتا تھا. اور امریکہ کے لوگوں کا کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو لنڈن کی جو ہے لیجسلیچر تھی اس میں موجود نہیں تھا. اور یہی وہ احساس محرومیت تھی جس کو کہ جو ہے وہ شروع میں امریکن ریولوشن کا سبب بنا. کہتے ہیں لنڈن امپوز سم بروٹل لاز ان امریکہ which initiate the revolution. This was the political reason of American revolution. تو اور پھر ساتھ میں ہم دیکھیں گے آگے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ قانون آتے رہے جنہوں نے ٹیکسیشن کو امریکہ پہ جو ہے وہ لاگو کیا, اور جس کی وجہ سے امریکی جو ہے وہ بلبلا اٹھے اور پھر جو ہے وہ ایک امریکن ریولوشن جو ہے وہ ایک اپنی اتم اس پہ آ گئی اور یوں جو ہے وہ اپنی پیک پہ آ کے جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس میں کنورٹ ہو گئی اور یوں امریکہ نے آزادی پائی. کہتا ہے کہ اکنامک ریزنز الگ تھے. کہتا ہے پروموشن آف انڈیویجولزم, بینیفٹ آف انڈیویجول ناٹ اسٹیٹ was the main reason which started after the inter-colonial trade started in 17th century between 13 colonies. دیکھیے 17ویں صدی کے اندر کیا ہوا کہ ان ریاستوں ان کالونیز نے, یہ 13 کالونیز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے یہاں پہ بسائی تھی, یہ آپس میں اب تجارت کرنے لگے تھے اور ان کی انٹر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایک یونیفیکیشن کی طرف ان کو لے کے جا رہی تھی. انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے لرن کر لیا تھا گزشتہ سالوں میں, جو کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ بسے, انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے آپس میں ٹریڈ کر کے بہت اچھا کام چلا سکتے ہیں, اور ان لوگوں کا کام بھی چل رہا تھا. تو یہ انٹر کالونیل ٹریڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی 17ویں صدی میں. یہ مین ریزن تھا. اور یہ پروموشن تھا انڈیویجولزم کا, یعنی کہ یہ کہتے تھے, امریکنز کہتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ بادشاہ کا فائدہ کیوں ہو, جو کاروبار کر رہا ہے اس کا کیوں نہیں فائدہ ہو, ہم کیوں اتنے بڑے بڑے ٹیکسز دیں, انڈیویجول کو فائدہ ہو, اسٹیٹ کو کیوں فائدہ ہو. تو یہ کہلاتا تھا انڈیویجولزم. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے دیٹ کریٹڈ اے سینس آف یونیفیکیشن اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ فری ٹریڈ اگینسٹ نیویگیشن ایکٹ 1651 to 1663. ٹریڈ ریسٹرکشنز بینیفٹڈ ٹو دا برٹن آف برٹن اینڈ دیٹ کریٹڈ ہیٹریڈ اگینسٹ انگلینڈ. اور وہ کہتا ہے کہ اسی چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو انٹر کالونیز ٹریڈ تھی, اس نے یونیفیکیشن کی ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ کریٹ کی. اور اس کے بعد جب جو ہے وہ نیویگیشن ایکٹس آنا شروع ہوئے 1651 سے لے کے 1663 تک, اس میں جو ہے وہ
انہی چیزوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا برطانیہ نے کہ بھائی آپ آپس میں ٹریڈ نہیں کریں گے، بلکہ گورنمنٹ آف برٹن جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لاز ایسے آئے کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، پہلے آپ کا جہاز جو ہے برطانیہ جائے گا، وہاں پہ وہ سامان اترے گا، اس پہ ٹیکس لگے گا، وہ دوبارہ برطانیہ سے لوڈ ہوگا بحری جہاز میں، اور پھر جو ہے وہ واپس آئے گا امریکہ میں. تو یہ تو ٹائم کا ویسٹ تھا، پیسے کا ویسٹ تھا، جو کہ امریکنس کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا. یہ وہ اریٹیشنس تھیں جو کہ بعد میں جو ہے وہ پھر وار آف انڈیپینڈنس اور امریکن ریولوشن کا جو ہے وہ سبب بن دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ ان 1763 برٹن ری انفورس دیز لاز آفٹر لوزنگ 7 years آف وار. اچھا ہوا یہ کہ یہ نیویگیشن ایکٹس آتے تو رہے، لیکن ان کے اوپر برطانیہ نے سختی سے عمل نہیں کیا. لیکن جب 1763 میں برطانیہ نے جو ہے وہ 7 years آف وار جو ہے وہ جیتی، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ نے جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ کچھ جو یہ جو نیویگیشن ایکٹ کے جو لاز تھے ان کو امپلیمنٹ کر دیا. تو اب اس پہ سختی کر رہے تھے. اب جو جہاز جائے، پہلے تو یہ ہو رہا تھا جہاز نکل جاتے تھے اور جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جان چھڑا لیتے ٹیکسز سے، لیکن اب انہوں نے سختی کر دی نیویگیشن ایکٹس کے اوپر. تو جو ہے وہ امریکنس کی جو ہے وہ اب ہائے نکلنی شروع ہو گئی، اور یوں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سختی کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک اور جو ہے وہ انقلابی جو ہے وہ سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی، وچ اسٹارٹڈ دا ریولوشنری موومنٹ ان امریکہ. تو یہ ایک وجہ تھی کہ ریولوشنری موومنٹ جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ برطانیہ نے اس 7 years آف وار کو جیتا تھا. اور یہاں پہ کچھ تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا ہے، مس ٹائپ ہو گیا ہے. بہرحال برطانیہ نے جو ہے وہ اس کو ون کیا تھا، اور فرینچ جو ہے وہ اس وار کو ہار گئے تھے، جس کے نتیجے میں امریکہ سے ان کا غلبہ ختم ہو گیا تھا. اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے بعد میں جو ہے وہ امریکہ کے جو پیٹریوٹس تھے، جو امریکنز تھے، جارج واشنگٹن کے ساتھ جو تھے لوگ، ان کو اسلحہ بھی فرانس نے ہی سپلائی کیا تھا، اور بہت خرچہ کیا تھا امریکہ کی وار آف انڈیپینڈنس میں فرانس نے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا 7 years آف وار کا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے کہتا ہے کہ فرینچ لاس 7 years آف وار and lost territories in North America, and they ultimately supported the patriots in war of independence of America. یاد رکھیے گا پیٹریوٹ وہ تھے جو کہ برطانیہ کے خلاف لڑے تھے وار آف انڈیپینڈنس میں. ایک طرف برطانوی گورنمنٹ تھی اور دوسری طرف پیٹریوٹس تھے، یہ امریکنز تھے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے برٹش امپوز کوارٹرنگ ایکٹ، شوگر ایکٹ، اسٹیمپ ایکٹ ان 1764، اور اس سے پہلے 1763، 1764 اور 1765 کے عرصے کے اندر یہ سارے کے سارے ایکٹس آتے رہے. اس اسٹیمپ ایکٹ واز ریپلیسڈ بائی ڈکلیریٹری ایکٹ 1706، اور ریپیلڈ ہو گیا تھا، ریپلیس میں ریپیلڈ ہو گیا تھا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ وہ ظالمانہ سارے کے سارے ایکٹس تھے جنہوں نے کہ ریولوشنری موومنٹ کو اور جو ہے وہ آگ بھڑکائی. اور یہ مختلف قسم کے ٹیکسیشنز تھیں جو کہ جو ہے وہ برطانیہ نے جو ہے وہ امریکن عوام کے اوپر لاگو کرنا شروع کری، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک احساس محرومی جاگا، اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے ریولوشنری موومنٹ کو آغاز کیا. لیکن ریولوشنری موومنٹ جس وقت آغاز ہوا تھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت امریکنز جو ہے وہ برطانیہ سے آزادی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں ان کا حق ملے، ان کی جو ہے وہ ان کو جائز ریپرزنٹیشنز ملیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر سے ٹیکسیشن ختم ہو. لیکن آگے چل کے جب یہ کنگ جارج 3 جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی ظالمانہ جو ہے وہ کاروائیاں رکتی نہیں ہیں، تو پھر یہ جو ریولوشنری موومنٹ ہے یہ انڈیپینڈنس موومنٹ میں اور پھر وار آف انڈیپینڈنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتائی ہے. آخر میں ٹاؤن شیڈ ایکٹ آ رہا ہے 1767. came imposed taxes. Protest occurred in 1717 Boston where 5 protesters killed by British soldiers. ایک اور واقعہ ہوا کہ 1767 میں جو ہے وہ ایک مزید ٹیکس آ گیا، ٹاؤن شینڈ کے نام سے ایکٹ تھا. یہ ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا، اور جو ہے وہ جب یہ امپوز ہوا تو پروٹیسٹ ہوا، اور پروٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے ریولوشنری موومنٹ جو ہے وہ اب سیدھی جو ہے وہ اس میں آگ بھڑک چکی تھی، اور اب جو ہے یہ وار آف انڈیپینڈنس کی طرف جاری تھی. کہتا فرام ہیئر ریولوشنری موومنٹ اسٹارٹیڈ ٹو کنورٹ انٹو وار آف انڈیپینڈنس. اور کہتا ہے کہ ٹی ایکٹ آیا 1773 میں، کیم فردر کے ٹیکسنگ ان which only East India Company can sell tea all around.
a group led by the Samuel Adams destroyed tea of all the East India's ships in 1773 called Boston Tea Party. تو کہتا ہے کہ 1773 میں ایک جو ہے وہ مزید ٹیکسیشن جو ہے وہ آتا ہے جس کو کہ جو ہے انہوں نے ٹی ایکٹ کہا, اور اس کے خلاف بھی مظاہرہ ہوتا ہے. اور یہ سیموئل ایڈمز جو ہیں ایک بہت نام ہے ان کا اس پورے ریولوشنری موومنٹ کے اندر. انہوں نے وہ چائے ساری کی ساری جو سمندر میں پھینک دی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو شپ تھا اس سے, اور ایک اور مزید جو ہے ہنگامہ برپا ہوا. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ انٹالریبل ایکٹ 1774 میں آتا ہے, پیپل کیم ٹو پیٹریوٹس اسٹارٹیڈ گیدرنگ ملیشیا. اور یہاں جب یہ انٹالریبل ایکٹ آتا ہے تو یہ پھر مزید ٹیکسیشنز وہی, اور جو ہے وہ بالآخر جو ہے اب یہاں سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں پیٹریوٹس کو باقاعدہ جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی ملیشیا یعنی کہ جو ہے ان کی فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا 1774 کا سال ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش, برسوں ہاتھ سے یوں ہی نہیں ہوتے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. کہتا ہے 13 کالونیز گیدرڈ فرسٹ ٹائم ان فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس 1774, اور جو ہے یہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس 1774 کے اندر. اس میں 13 کالونیز کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں, اور وہ طے کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ آزاد کرانا ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ فرسٹ وار started in April 1775 between Continental Army led by General Washington and King George III British forces. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی وار اب لگ جاتی ہے, اور یہ 1775 کے اندر ہوتی ہے کانٹیننٹل آرمی. تو یوں جو ہے یہ پہلی جنگ شروع ہوتی ہے 1775 میں. ایک طرف جنرل جارج واشنگٹن تھے, ان کی آرمی تھی, اور اس کو اسپانسر کر رہے تھے فرانسیسی, اور ان امریکنز کو ہم پیٹریوٹ کے نام سے جانتے ہیں ہسٹری کے اندر. دوسری طرف کنگ جارج کی آرمی تھی, یعنی کہ برٹش گورنمنٹ کی فورسز تھیں, اور ان کو اسپانسر تو نہیں کر رہا تھا کوئی, لیکن ان کو جو ہے وہ 20% امریکنز تھے جو کہ زیادہ تر صنعت کار تھے, بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے, وہ ان کو اسپانسر کر رہے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور ان کو لائلسٹ کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں 1776 برٹش گورنمنٹ واز اوور تھرون فرام آل 13 colonies. All judges were removed from courts. 13 colonies proclaimed that we are now states, in other words 13 United States. ٹھیک ہے جی. تو یہ 1776 میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ یہ برطانوی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ عدالتوں میں جو برطانوی جج ہوتے ہیں ان کو ہی باہر کر دیا جاتا ہے, اور یوں جو ہے وہ 13 colonies پروکلیم کر دیتی ہیں, اناؤنس کر دیتی ہیں, اعلان کر دیتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب ایک یونیفائڈ جو ہے وہ اسٹیٹ ہیں. 13 colonies کا ایک نئی اسٹیٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے ان سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس فار 4 جولائی 1776 دا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس واز اڈاپٹیڈ ایٹ فلاڈیلفیا پینسلوینیا. دس از دا انڈیپینڈنس ڈے آف USA ٹوڈے. اب جو ہے وہ آج بھی اسی دن کو جو ہے وہ امریکنز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس ڈے مانتے ہیں. یہ 4 جولائی 1776 کو سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس کے اندر جو ہے وہ ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اعلان کر دیا, اور اس ڈکلیریشن کو جو ریٹن کیا تھا وہ تھامس جیفرسن نے کیا تھا. یہ امریکہ کے آگے چل کے پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں. کہتا ہے کہ فرانس اسپانسرڈ دا وار آف انڈیپینڈنس. دا برٹش جنرل Cornwallis surrendered at Yorktown in 1781. Treaty of Paris signed in 1783. England recognized American independence. اور یوں جو ہے وہ 1783 کے اندر جو ہے وہ پیرس ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہو جاتی ہے, اور بالآخر جو ہے وہ انگلینڈ جو ہے وہ ریکگنائز کر لیتا ہے کہ امریکہ اب ایک جو ہے وہ ساورن کنٹری ہے, اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. یوں جو ہے یہ امریکہ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے. یاد رہے کہ امریکنز اپنی جو انڈیپینڈنس ڈے ہے 4 جولائی 1776 کو مانتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ہے وہ پیرس ٹریٹی جو ہے وہ 1783 والی پیرس ٹریٹی جو ہے وہ امریکہ کے قیام کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے. April 30th, 1789, George Washington became the first president. Constitution of America came in 1789, first written constitution of world. دیکھیے امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کو بہت ساری جو ہے وہ خاصیتیں حاصل ہیں. یہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا دنیا کا. امریکہ پہلی ریپبلکن تھی. ویسے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ انگلینڈ بھی ایک ڈیموکریسی تھی, لیکن جو امریکن ڈیموکریسی تھی یہ ایک ٹرو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی جو ہے وہ الیکٹڈ تھا. یہ اپنے
خود ساختہ نہیں تھا بلکہ الیکٹڈ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا جارج واشنگٹن جو ہے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ, اور یوں جو ہے الیکشن کے ذریعے سے جارج واشنگٹن ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پہلے, اور یہ 1789 کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایک اور چیز ڈال دی کہ ڈیورنگ جون 40 1777 the second continental congress passed the flag resolution which stated resolved that the flag the 13 united states be 13 strips alternate red and white. The origin of the first American flag is unknown. Some historians believe that it was designed by New Jersey Congressman Francis Hopkins and sewn by فلڈیلفیا سیمسٹرس بیسٹری راس. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اوریجن تو امریکہ کے جھنڈے کا نہیں پتہ ہے, لیکن یہ سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس کے دوران میں جو ہے وہ اس جھنڈے کا جو ہے وہ ڈیزائن طے ہوا تھا, اور اس کو جس نے سیا تھا وہ بیٹسی راس تھے. تو بیٹسی راس کو ہی جو ہے وہ امریکہ کے جھنڈے کا جو ہے وہ بانی مانا جاتا ہے. اگر آپ انسائکلوپیڈیا میں جائیں گے تو اس کا نام یاد رکھیے گا. سو یہ ساری کی ساری میں نے معلومات آپ کو دینے کی کوشش کری. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے.